الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقال تعالى في مقام آخر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی روح سے یہ عرض کیا تھا کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مر جائے اور اس کا کفر کی حالت میں مر جانا یقین کے ساتھ معلوم ہو تو ایسے شخص کی پر لعنت کرنا درست ہے. اور سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد ہے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے ان کی پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور شرک یہ ایسے جرائم ہیں کہ جن کی پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. کفر اور شرک کے علاوہ کچھ اور گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو اسلام کی حالت کے اندر اور اسلام کے ماننے والوں سے صادر ہوتے ہیں. ایسے گناہوں کی پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. لیکن اسلام کی حالت کے اندر بھی کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت ہے. ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ جس طریقے سے کسی دوسرے پر لعنت کرنا درست نہیں ہے، اسی طریقے سے خود سے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی یا دوسرے لوگوں کی لعنت پڑتی ہو، ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے. ان کاموں میں سے ایک کا ذکر تو سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت کریمہ کے اندر ہے جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے واضح احکام، دلائل اور ہدایت کے نشانات قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے ہیں، ان کو وہ لوگ چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو واضح طریقے سے کتاب اللہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں.
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے واضح احکام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور نشانات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پتے جو لوگ چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں کی پر کتمان علم کی وجہ سے، علم کو چھپانے کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ آیت کریمہ ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن یہود کو تورات کے پڑھنے کی وجہ سے باقاعدہ طور پر علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت ہوئی ہے یہی آخری نبی ہیں اور یہی نبی آخر الزماں ہیں کہ جن کی تورات کے اندر نشانیاں اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور جن کے اوپر ایمان لانے کا ہم سے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی صفات کو جو تورات کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی تھی ان کو انہوں نے لوگوں سے چھپایا، اور لوگوں کو چھپانے کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی ان کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکوک ہو گئے، اور دوسرے لوگ بھی بہت سارے ان کی باتوں کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کا یا بنی اسرائیل کا کوئی نام نہیں لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو لعنت کا سبب ہے وہ کتمان علم ہے، علم کو چھپانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس امت کے اہل علم میں سے کوئی عالم کسی دین کے ضروری مسئلے کو، عقیدے کے مسئلے کو یا واضح مسئلے کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے اور اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر یا سیاسی وابستگی کی خاطر یا کسی اور دنیاوی فائدے کی خاطر یا لوگوں کے اندر اپنا اعتقاد برقرار رکھنے کی خاطر وہ دین کے کسی ضروری مسئلے کو چھپاتا ہے تو وہ بھی اسی وعید کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل عن علم علمہ فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ جس آدمی سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا اور وہ اس علم کو، اس مسئلے کو جانتا تھا اچھے طریقے سے، اور اس جاننے کے باوجود بھی، سائل کی ضرورت کے باوجود بھی اس نے اس علمی مسئلے کو اور اس دینی مسئلے کو چھپایا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو مس گائیڈ کرتے ہیں یا دوسروں کو صحیح مسئلے کی پر آنے نہیں دیتے اور مختلف طرح کی حجتیں نکال کر ان کو غلط لائن کی پر لگائے رکھتے ہیں اور چلائے رکھتے ہیں، ان سے بدعات اور دوسرے غلط کام کرواتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، تو یہ جو کتمان علم کا گناہ ہے اس کا بہت بڑی وعید، اس کی سخت وعید حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا جو مسئلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر غلط سلط قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ یا تفسیر کرنا یا احادیث کی غلط تشریح کرنا یا لوگوں کو غلط لائن کی پر لگانا کہ نہیں جی اس مسئلے کے بارے میں فلاں حدیث بھی ہے، فلاں آیت بھی ہے، تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کے قابل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی پر پھر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور دوسرے جو لعنت کرنے والے ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جرم ہے کہ جس جرم کی وجہ سے انسان کی پر لعنت پڑتی ہے۔ دوسرے اس کے علاوہ بعض اور جرائم ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ کا ایک جملہ میں نے تلاوت کیا ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے پختہ وعدہ کر لیتا ہے انفرادی سطح پر یا قومی سطح پر اور ملکی سطح پر، ایک قوم والے یا ایک جماعت والے یا ایک حکومت والے دوسروں کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیتے ہیں اور پختہ وعدہ ہو جاتا ہے، پھر اس پختہ وعدے کو بعد میں توڑنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بغیر کسی معقول عذر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لعنت کا سبب ہے اور اس کی پر بھی ہماری طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کے اندر ایسے گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن گناہوں کی پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت یا اللہ کے رسول کی لعنت۔ ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، وہ حدیث شریف صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، غالباً مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر اور سود کے کھلانے والے پر اور سودی دستاویز کے لکھنے والے پر اور اس کی پر گواہ بننے والوں پر۔
اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود کا جو لینا ہے یہ بھی لعنت کا باعث ہے، لعنت کا سبب بنتا ہے۔ سود کا دینا ادا کرنا یہ بھی لعنت ہے، لعنت کا باعث ہے۔ اور سودی معاملے کی دستاویز کو لکھنا، اسٹام کی پر لکھنا تاکہ وہ معاملہ سود لینے والے اور دینے والے کے درمیان میں طے ہو جائے، ان کے درمیان میں معاملہ طے کرانا، یہ بھی لعنت کا سبب ہے۔ اور یہ بھی کہ جو اس کی پر گواہ بنتے ہیں، کئی مرتبہ گواہوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اسٹام کی پر گواہی ڈالیں گے تو کئی لوگ ویسے ہی اچھا جی آپ ہی کی ڈال دیتے ہیں گواہی، تو وہ ویسی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے اس دستخط کرنے یا میرا اس کی پر گواہ بننے کا اثر کہاں پڑ رہا ہے اور اس کا میرے پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گواہ بننے والے کو بھی اللہ کے رسول کی لعنت، اور یہ سب برابر ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، راشی پر بھی لعنت اور مرتشی پر بھی لعنت۔ معلوم یہ ہوا کہ رشوت کا لینا بھی لعنت کا باعث ہے اور رشوت کا دینا بھی لعنت کا باعث ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں واسطہ بننے والے پر بھی لعنت، کہ جو رشوت لین دین کا معاملہ بیچ میں طے کرا رہا ہے، بیچ میں واسطہ بن رہا ہے، نہ اس کا کام ہے اور نہ اس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، وہ صرف بات چیت کرا رہا ہے کہ رشوت دینے والے کو رشوت لینے والے تک پہنچا رہا ہے، درمیان میں واسطہ بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی پر بھی لعنت۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ جس کی پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے متعلق 10 آدمیوں پر لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت۔ وہ 10 آدمی شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا اور شراب خریدنے والا، شراب بیچنے والا، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر، جو شراب کی قیمت کھانے والا ہے اس پر، جس کے لیے شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر، جو شراب لے جانے والا ہے اس پر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان سب پر لعنت۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب سے متعلق یہ جو کام کرنے والے ہیں خواہ وہ مسلمان ہی ہوں، لیکن ان کی پر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پھٹکار ہے اور لعنت ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس کی پر لعنت ہو۔ قوم لوط کا عمل یعنی ہم جنس پرستی، جس کو آج کل قانونی جواز دیا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کی پر اللہ کی لعنت ہے، اس کی وجہ سے لعنت کا اور آدمی اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بن جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے مقام پخانہ کے اندر شہوت پوری کرتا ہے اس کی پر اللہ کی لعنت۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بغیر کسی معقول عذر کے آنے سے انکار کر دے اور شوہر اس کی پر ناراضگی کی حالت میں رات گزارے تو اس عورت کی پر فرشتوں کی لعنت۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل بھی لعنت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے بھی عورت کی پر لعنت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ جو عورتیں قبرستان کے اندر جاتی ہیں، قبروں کی پر جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت ہو، کیونکہ عورتوں کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے اور شرکیہ اور بدعات کا مزاج زیادہ ہوتا ہے، اور قبروں کی پر جا کر وہ بے صبری پن کا اظہار کریں گی یا وہ کوئی بدعت کا ارتکاب کریں گی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت، اور فرمایا کہ ان مردوں پر بھی لعنت کہ جو قبروں کی پر مسجدیں بنا دیتے ہیں، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، قبروں کی پر جا کر سجدے کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر لعنت۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، کہ ان کی پر جا کر سجدے کرتے ہیں۔ سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی۔ سجدے کے بارے میں یہ جان لیا جائے کہ سجدہ ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے اور ایک تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا سجدہ تو خالصتاً اللہ کا حق ہے،
یہ عبادت کا سجدہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے تو یہ سیدھا سیدھا شرک ہے. اگر کوئی آدمی عبادت کی نیت سے کسی مرشد کے سامنے سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کسی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ شرک ہے. اور اگر کوئی آدمی تعظیم کے طور پر سجدہ کرتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی آ جاتا ہے، استاد آ گئے، والد آ گئے، اور انسان تعظیم کے طور پر ان کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یہ کھڑا ہونا تو جائز ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے مرشد اپنے استاد کی تعظیم کی خاطر سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. نیت اس کی یہ ہے کہ میں احترام کر رہا ہوں، ان کی تعظیم کر رہا ہوں، اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے. تو یہ تعظیم کی نیت سے جو سجدہ کیا جاتا ہے اس امت کے اندر یہ بھی حرام ہے. پہلی امتوں کے اندر جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی تھا، جائز تھا. لیکن اس امت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی بھی منع ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کل کو اگر میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو جائز نہیں قرار دیا بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بشر کے لیے کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے. جو ہم مسلمانوں کے اندر مزاروں کے اندر جائیں، کسی بھی مزار پر چلے جائیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر چلے جائیں، کسی اور بزرگ کی مزار پر چلے جائیں، وہاں پر کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جہالت اور دین سے دوری کی وجہ سے سجدے کر رہے ہیں قبروں کو. کتنے ہی آج کل کے پیر ایسے ہیں کہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ممبر پر اور ان کے سامنے ان کے قدموں میں جا کر لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر ہے یہ بھی حرام ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اس حدیث میں تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لعنت ہو ان پر کہ جو قبروں پر جا کر چراغ جلاتے ہیں، قبروں پر دیوے جلاتے ہیں. قبروں کے اوپر چراغ جلانے کا سوائے اس کے کہ اضاعت مال ہے اور کیا فائدہ، کیونکہ مردہ اگر راحت میں ہے تو اس کو اس روشنی کی کیا ضرورت ہے، اور اگر وہ عذاب کے اندر ہے تو وہ اس دیوے کی روشنی کو کیا کرے گا، اس کا تو کوئی فائدہ اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر کہ جو قبروں کی پر جا کر چراغ جلا لیتے ہیں یہ ان کی پر لعنت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چور پر اللہ کی لعنت ہو، انڈا چراتا ہے، رسی چراتا ہے اور اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے. معمولی چیز چراتا ہے اور ہاتھ کٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہو چور پر. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللعانین، کہ جو لعنت کرنے والے کاموں سے یعنی جو لعنت کا سبب بنتے ہیں ان کاموں سے بچو. پوچھا گیا کہ وما اللعانان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ لعنت کے سبب بننے والے کام کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ الذی یتخلی فی طریق الناس و فی ظلہم، کہ جو آدمی لوگوں کے راستے میں پاخانہ کرتا ہے یا لوگوں کے سائے کی جگہ کے اندر پاخانہ کرتا ہے، یعنی جہاں پر لوگوں نے بیٹھنا ہے گرمی کے موسم میں سائے کے اندر اور سردی کے موسم میں دھوپ پر بیٹھنا ہے جہاں پر، وہاں پر وہ گندگی کر دیتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، پخانہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنت کا باعث ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی لعنت اور پھٹکار اس پر پڑے گی اور یہ اس کا سبب بن رہا ہے. آج ہم دیکھیں ہماری گلیوں میں ہماری سڑکوں پر جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، جو آتا ہے ادھر ہی ڈال دیتا ہے، اور راستوں کے اندر اور ایسی جگہوں کے اندر کہ جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پیشاب بھی ایسی ایسی جگہوں پر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا یعنی کلچر کیا بنتا جا رہا ہے؟ ہمارا شعور کدھر گیا ہے؟ ہماری دینی تعلیمات ہم نے کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ہے نا دو کام لعنت کا سبب بننے والے کام ہیں، ان لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو. اسی طریقے سے اور بھی کئی کام ایسے ارشاد فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کام کرنے والوں کی پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مردوں پر لعنت کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں. آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں،
لعنت کا جو ہے نا وہ عمل اختیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت کے جو مردانہ لباس پہنے اور اس مرد پر لعنت کے جو زنانہ لباس پہنے. اسی طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان عورتوں پر لعنت کے جو اپنے بھووں کے بال نوچتی ہیں، باریک کرتی ہیں تاکہ حسین نظر آئیں، اور ان عورتوں پر لعنت کے جو اپنے دانتوں کو گھستی ہیں تاکہ دانتوں میں خلا پیدا ہو اور حسین نظر آئیں، اور ان عورتوں پر لعنت کے جو اپنے جسم کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں، یعنی وہ سوئی کے ساتھ اپنے جسم کی پر کوئی نشان بنوا کر اس کی پر رنگ یا سرما بھر دینا. تو اس گودنے اور گدوانے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پر لعنت. تو یہ بہت سارے ایسے برے اعمال ہیں کہ جن برے اعمال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. لعنت کا بنیادی مفہوم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری والے اعمال ہیں. کفر اور شرک تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے برے اعمال پائے جاتے ہیں. ان برے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس طرح دوسروں پر لعنت کرنا درست نہیں ہے، لعنت والے اعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. ان اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.